لہٰذا کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کرے، اور جس کے بھی دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی خود مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم گھبرانا نہیں، جب جسم سے روح نکالی جائے گی اس وقت جو ہے ہم آئیں گے قبر میں، جب اندھیرا ہوگا قبر کا منظر ہوگا، فرمایا کہ اس وقت ہم آئیں گے نام اعمال جب میزان پہ تولا جائے گا تب آئیں گے، اور صراط مستقیم پہ ہم آئیں گے ہر موقع پہ۔ فرمایا کہ گھبرانا نہیں، لیکن جو ہے عالم برزخ کے لیے انسان خود اپنے آپ کو آمادہ کر لے، اور جس کے دل میں ولایت ہے تو سوال جو ہوگا سب سے پہلے خود پانچویں امام اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے سلسلے سے سوال ہوگا، اور اگر یہ قبول ہے تو دیگر اعمال بھی پروردگار قبول کر لے۔ ایسے جو ہے دین کا ستون کہا ہے، یہ معراج ہے، صلاۃ و معراج المومن، معراج ہے یہی نماز دین کا ستون ہے۔ لیکن جو ہے اگر آپ غور کریں تو زیادہ تر جو ہے انسان اسی نماز کو اگرچہ وقت ہے لیکن اول وقت سے ٹالتا ہے، کہ مثلا جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے، لیکن اگر جو ہے اول وقت انجام دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ بلندیوں تک پہنچے گا۔ اس سلسلے میں بہت سے روایات اور دیگر جو ہے علماء کے اقوال ہیں، لیکن بعد میں ذکر کریں گے کسی موقع پہ، تو بہت بلندیوں تک پہنچے گا۔ لیکن جو ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، لہٰذا جو ہے وہ ٹالتا رہتا ہے کہ ابھی 10 منٹ بعد پڑھیں گے، 20 منٹ بعد پڑھ لیں گے، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، نہیں۔ لیکن اگر اول وقت نماز پڑھ رہا ہے، با جماعت پڑھ رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ حجابات اس کے سامنے جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے۔ اگر جو ہے انسان جیسا کہ روایات میں ہے کہ اگر 2 رکعت خلوص اخلاص یعنی اس کے ذہن میں خدا کے علاوہ کوئی تصور نہ ہو، اگر 2 رکعت جو ہے نماز اس طریقے سے پڑھ لے کہ خدا کے علاوہ اور کوئی تصور نہ ہو، دنیاوی تصور نہ ہو، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اچھا یہ تو حدیث ہے، تو ایک شخص نے جو ہے جب اس حدیث کو دیکھا کہ پڑھنے سے پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو بہرحال اس نے اس عمل کو انجام دیا۔ وہ اب کیا معلوم کیا نا گناہ بخشا گیا یا نہیں۔ پھر دوسری حدیث کو دیکھا کہ اگر اخلاص کے ساتھ پڑھ لے گا تو اس کے دل کے حکمت یعنی پروردگار جو ہے دل کو اس کے کھول دے گا، یعنی حکمت پیدا ہو جائے گی۔ تو جب دیکھا کہ مثلا یہ عمل کرنے سے اب عمل کیا لیکن کچھ ایسا سمجھ میں نہیں آیا، اب چھان بین کیا یہ صحیح ہے، معتبر ہے، نہیں ہے، تو دیکھا کہ سب معتبر ہے۔ پھر دوسرے سے پوچھا، کہا کہ دیکھو یہ تو ہے کہ حکمت کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کہا لیکن جو تم نے انجام دیا تھا تو اللہ کے لیے نہیں دیا تھا، اس لیے دیا تھا، حکمت کے دروازے کھل جائے اسی لیے نہیں۔ پڑھیے صلوات۔ اس لیے جو ہے نہیں کھلے۔ انسان سوچتا ہے نا، یا مثلا ایک عالم دین نے شب قدر میں دعا کیا، پروردگار جتنے بھی چور ہیں سب کو بخش دے۔ آپ جو ہے کچھ بہت
آہستہ، ہے نا، آمین کچھ نے تو کہا ہی نہیں آمین. تو پھر جو ہے تعجب کرنے لگے نا کہ اس طریقے سے کریں پروردگار جتنے چور ہیں سب کو بخش دے، ہے نا. تو پھر انہوں نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، سب کہیے مل کر زور سے، خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں. اب تو اور تعجب کرنے لگے، ہے نا سب. کہا کہ دیکھیے جو صبح کی نماز قضا کر دیتے ہو، ہے نا، اور بہت سے وغیرہ وغیرہ، ہے نا، جو کرتے ہو، تو یہ جو ہے چور ہو. اسی لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جو ہے سب کو بخش دے. صلوات پڑھیے محمد والے. تو بہرحال اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ انجام دے رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کس منزل تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہے کہ ایک شخص تھا نوجوان، اب وہ غریب تھا، لکڑی اکڑی چنتا تھا، فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا، کاٹا لکڑی اس طریقے سے صحرا میں جنگل میں. غریب تھا، وہ جو ہے لکڑی چنتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا. تو ایک دن جو ہے یہ گزر رہا تھا تو بادشاہ کے دربار کے سامنے سے گزرا. سنیے گا، دربار سے سامنے سے گزرا. اب جب گزرا تو اس کی نظر جو ہے بادشاہ کی لڑکی پہ پڑ گئی. بادشاہ کی لڑکی بہت خوبصورت تھی، ہے نا. اب یہ کیا ہوا، دل دے بیٹھا، ہے نا. اب جو ہے یہ پریشان ہے کہ اس سے ہماری شادی ہو جائے. یہ کہاں لکڑی جو ہے نا جنگل سے صحرا سے لاتا تھا کاٹ کے، یا کاٹا وغیرہ اکٹھا کر کے فروخت کرتا تھا. مکان بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، شکل بھی ایسا نہیں ہے، اور وہ بھی کہاں بادشاہ کی لڑکی. بہرحال یہ جو ہے پریشان تھا کیسے شادی ہو جائے. تو ایک دن جو ہے بادشاہ کے وزیر سے ملا اور اس سے کہا کہ دیکھیے یہ مسئلہ ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. وزیر نے کہا کوئی سوال ہی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ مکان ہے، کچھ تو نہیں ہے، یہ تو مشکل ہے، یہ ہو نہیں سکتا. تو اس نوجوان نے کہا کہ کوئی راستہ نکالیے، اور کوئی ہمارے پاس راستہ ہی نہیں ہے. اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ عاشق ہو گیا. سنا ہے نا آپ نے کہ ایک چیونٹا جو ہے نا وہ زمین کھود رہا تھا، تو دوسرے چیونٹے نے پوچھا کیوں؟ کہا اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک کھودنا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ جو ہے ہم ایک چیونٹی کے عاشق ہو گئے ہیں اور اس کا مہر قرار دیا. کہا لیکن جو ہے تمہاری اتنی زندگی کہاں ہے کہ تم جو ہے وہاں تک پہاڑی کے ادھر تک جو ہے یہ سوراخ کر لو گے. کہا وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن بس اس لیے کھود رہے ہیں کہ عاشقوں میں ہمارا نام بھی لکھ جائے، اور کیا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے عاشق تھا ہی، پریشان تھا. تو آخر میں وزیر نے کہا کہ ہاں دیکھو ایک کام ہو سکتا ہے وہ تم کرو تو تمہاری شادی ہو جائے گی. سنیے بہت دقیق بات ہے، ایک صلوات پڑھیے، ایک صلوات. کہا کہ شادی ہو جائے گی. کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، تم جو ہے پہاڑ کے اوپر ایک گھر کے مانند بنا لو اور وہیں پہ تم جو ہے چلے جاؤ. وہیں جانے کے بعد نماز پڑھو، عبادت کرو، اور بادشاہ سے بھی ہم ذکر کریں گے کہ آپ کی لڑکی جوان ہو گئی ہے، اب کوئی جو ہے لڑکا دیکھیے. تو بادشاہ کہے گا ہی کوئی نیک بہترین کوئی لڑکا ہو، شریف ہو تو ہم سے بتاؤ، تو ہم تمہارا ہی نام لے لیں گے کہ ایک بہت بڑا عابد ہے، زاہد ہے، اور وہ جو ہے بس عبادت کرتا ہے. بادشاہ کے پاس تو سب کچھ ہے ہی. کہا کہ تم جو ہے وہی عبادت کرو، ہم جو ہے بادشاہ کو لے کر کسی بہانے آئیں گے، شکار کے بہانے یا اس طریقے سے ذکر کریں گے کہ چلیے وہ اس پہاڑی کے پاس وہ صرف دن رات عبادت کر رہا، ہم آئیں گے. لیکن دیکھو یاد رکھنا، جب ہم پہنچے یا بادشاہ پہنچے اور جیسے ہی آواز دے تو فوراً جو ہے نا دوڑتے چلے نہ آنا. اس کے بعد جو ہے تب جو ہے تم کے لیے کر رہا ہے نا. تو بادشاہ پہنچا وزیر کے ساتھ، اب جیسے ہی ادھر پہنچا اس نے ذکر کیا کہ فلاں جگہ آ جاؤ.
پھر بھی جو ہے وہ سنا ہی نہیں، عبادت کر رہا، نماز پڑھ رہا۔ پھر تھوڑا اندر گیا وزیر، کہا آ جاؤ کام ہو گیا ہے، پھر بھی متوجہ نہیں ہوا۔ پھر جو ہے بادشاہ تھوڑا قریب گیا اور جانے کے بعد بادشاہ نے آواز دی، پھر بھی متوجہ نہیں ہوا، نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ دونوں واپس آ گئے، دونوں واپس آ گئے۔ اب جو ہے چند روز کے بعد اس سے ملاقات ہوئی، وزیر ہوئے تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہ جو نماز پڑھ رہے پہ آ گیا، جب حقیقی نماز جب اللہ کے لیے پڑھیں گے، جو پورے کائنات کا بادشاہ اس کا ماننے والا ہے، توبہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے راہ راست پہ آ گیا کہ وہ علی کہ نماز کی حالت میں ہے، پاؤں سے تیر نکل گیا لیکن خبر نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ تو تھکے نہیں ہیں نا، صلوات پڑھیے، ایک اور پڑھ دیں۔ انسان جو ہے اس عمل کو ہے نا، یعنی یوں ہی نہ سوچے کہ چلو ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے۔ دیکھیں اگر جو ہے ان عبادات کو انسان انجام دے رہا ہے تو پھر کس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے آگئے قاضی، آگئے علی قاضی جو نجف اشرف میں تھے، بہت بڑے فقیہ عالم تھے۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان اس عمل کو انجام دے رہا ہے تو اس کے اندر کتنی تبدیلی ہو جاتی ہے، انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ ان کے سلسلے سے یہ ملتا ہے، یہ جو نجف اشرف میں نماز ہے نا پڑھاتے تھے، جاتے تھے، برابر جاتے تھے، لیکن ایک شخص تھا وہ بہت بدمعاش تھا، پورا مشہور تھا محلے میں، سمجھ گئے، اور اس کا نام قاسم نام تھا، اس کا نام بہت مشہور تھا، یہاں تک کہ لوگ ڈرتے تھے۔ لیکن ایک چیز ان کے اندر تھی، اس کے اندر یہ تھی کہ وہ آگئے قاضی کا جو ہے بہت بڑا مرید تھا، بہت مانتا تھا، یعنی یہاں تک کہ اسے معلوم تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ملیں گے تو راستے صافیہ کرتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ بڑا عقیدت مند تھا ان کا، برابر جو ہے راستے میں کھڑا رہتا تھا۔ تو بہرحال جو آگئے قاضی کے ساتھ تھے، ارد گرد تھے، لوگوں نے دیکھا تو یہ کہا کہ یہ تو اور یہ برابر آپ سے ان کی جو ہے اس سے دوستی ہے، باش ہے، اس سے دوستی ہے۔ کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ برابر جو ہے نا ان سے ملتا تھا، یعنی وقت پہ معین وقت پہ کھڑا ہو جاتا تھا، جس وقت نجف حرم میں آتے تھے مصافحہ کرتا تھا، ملتا تھا۔ تو ایک روز انہوں نے اس سے کہا، آگئے قاضی نے اس نوجوان سے کہا کہ اچھا دیکھو ہم ایک کام کہیں گے تم کرو گے؟ کہاں ہمارے لائق ہوگا تو ہم کر دیں گے، ہو سکتا ہے اپنے حساب سے سوچا ہوگا، کہیے حکم کیجئے، ہمارے لائق جو کام ہوگا ہم وہ کریں گے۔ تو کہا کہ تم ایک کام کرو صرف، کہا تم جو ہے نماز شب پڑھ لیا کرو بس۔ اس نے کہا کہ ہم تو واجب نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور نماز شب اور نماز بھی ہمیں نہیں معلوم ہے کیسے پڑھی جاتی ہے، اور آپ جو کہہ رہے نماز شب اس کا وقت کیا ہے؟ کہا رات میں تو 3-4 بجے تک بیٹھا ہوتا، ہم جگتے رہتے ہیں، ہے نا، لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ رات بھر رجگا کرتے ہیں، ہے نا، اور صبح کے وقت سحر کے وقت تو سوتے ہیں، اور پھر جو ہے جس وقت سوتے ہیں پھر وہ کہا ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے دوسرے شاگردوں سے کہا اسے بتا دو، اور بتا دیا۔ اب یہاں تک کہ اب ایک دن شب میں رات میں اب جو ہے صحن میں آیا تو ہاؤس ہے نا، گھر میں ہاؤس آنگن وگن میں ہوتا ہے نا، ابھی بھی ہے، اب تو خیر باقی کم ہو گیا ہے لیکن ہاؤس ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہاؤس کے قریب آیا تو اس کی نظر پڑی، پھر آسمان کی طرف دیکھا
اور اس کے اندر جو ہے ایک یعنی روح میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس نے نماز پڑھی اور پھر توبہ اور استغفار کیا، اور پورا جو ہے سمجھ لیں جتنے بھی اعمال ہیں واجبات نماز ہے اس کا، بیمار ہوتے تھے تو اس سے کہتے تھے ہے نا کہ سر پہ ہاتھ، تو اسے جو ہے شفا مل جاتی تھی، صحت مند ہو جاتا تھا۔ سمجھے آپ؟ پڑھیے ایک صلوات پڑھیے۔ لیکن ہے نا ہم ہیں کہ مثلا یہ سوچتے ہیں ارے یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، یہ جو ہے مثلا فاسق ہے، سوچتے ہیں نا، یا بہت جلدی جو ہے ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ارے یہ تو جہنم میں جائے گا، ہے نا۔ آباد بعض یہ کہتے ہیں ارے یہ تو فرشتہ صفت انسان ہے نا، جب جھٹکا لگتا ہے تو پھر کہتے ہیں اسی کو شیطان ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو کثرت ہے نا، سجدے کی کثرت سے جو ہے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو فیصلہ کر لیتے ہیں نا بہت جلدی کہ یہ گنہگار ہے تو یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، تو یہ جو ہے جنتی ہے، یا مثلا جو ہے اس کے گناہ کو پروردگار ہے نا معاف نہیں کرے گا، گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس طریقے سے جو ہے۔ لیکن دیکھیے آپ اس کی اہمیت روایت کی یاد آگے سنیے کہ ایک عورت رسول کو پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ زنا کر دیا، اس سے جو ہے بچے کی بھی اولاد ہوتی۔ تو پوچھا کہ اس کا حد کیا ہوگا، حد جاری جو ہوتا ہے کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے کہا، سوال کیا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ تم نے جو ہے نماز عصر کو چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پڑھیے صلوات۔ نماز عصر کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے جو ہے تم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو ہم جو ہے بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں نا۔ تو ایک واقعہ سنا دے، بہت دقیق، ایام عذاب بھی قریب ہے، کہ ایک شخص تھا، پر وہ بہت گنہگار، بڑا مشہور تھا محلے میں، لیکن ایک چیز تھی کہ جیسے ہی ماہ محرم ایام آتا تھا تو اس سے پہلے جو گناہ کرتا تھا سرزد ہوتا تھا، لیکن جو ہے جیسے ہی محرم کے ایام آتے تھے تو 10 دن جو ہے وہ سب چھوڑ دیتا تھا، گناہ کو چھوڑ دیتا تھا، اور 10 دن جو ہے وہ کیا کرتا تھا، مجلس میں آتا تھا، 10 دن آ کر مجلس میں بیٹھتا تھا اور گریہ کرتا تھا۔ اب بعض لوگوں نے دیکھا، جب دیکھا کہا یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، مشہور ہے، گناہ میں مشہور ہے، اور یہ جو ہے مجلس میں آ کر بیٹھ رہا ہے۔ تو اب جو ہے جو انجمن کے صدر تھے جا کے ان سے کہا کہ دیکھیے اتنا بڑا گنہگار ہے اور مشہور ہے پورے علاقے میں، اور یہ آ کر جو ہے مجلس میں آگے بیٹھ رہا ہے۔ تو ان سے کہا، تو خود جو ہے وہ نہیں گئے، کسی اور کو کہا ہے نا، وہ جو ہے پہلے کے جو ہوتے تھے صدر، پہلے کے، آج کل کی بات نہیں کر رہے ہیں، پہلے کے ہوتے تھے جو، تو بہرحال وہ دوسرے کو معین کیا اور کہا کہ جا کر اس سے کہہ دو کہ اب وہ مجلس میں نہ آئے۔ تھکے نہیں نا ہیں، تھک گئے ہیں، مجلس میں نہ آئے۔ ایسا ایک صلوات پڑھیے، جگ جائے ہے نا، جگہ نا۔ ہاں، تو ماں نے یہ لکھا کہ اسی وقت، بعد نے لکھا کہ صبح کے نماز کے بعد، یہ لکھا ہے دیگر علماء نے، تو دروازے کو بند کر لیا، اور بند کرنے کے بعد اب معلوم نہیں امام حسین علیہ السلام سے ہے نا کیا توسل کیا، کیا دعا کی۔ اب جو ہے صبح کے وقت ہے نا، بعض نے لکھا صبح، بعد نے یہ لکھا کہ چند گھنٹے کے بعد، اب وہی جس نے کہلوایا تھا ہے نا، جو صدر تھا ہے نا، جو کہلوایا تھا، اب وہی جو ہے گھر پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، تب اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اب مجلس میں چلیے۔ سوچنے لگا کہ ابھی تو اسی نے منع کرایا تھا
اب یہ کہہ رہے کہ نہیں، اب جو ہے آپ مجلس میں چلیے. تو سوچنے لگے ہے نا کہ آخر جو ہے وجہ کیا ہے. اب ان کی زیارت بھی آپ نے کیا ہوگا قم جا کر، ہے نا. قم جو ہے گئے ہوں گے، بڑا مشہور ہے، فاتحہ پڑھتے ہیں، یاد ہے نام نا، رسول ترک، رسول ترک. تو بہرحال تو اب پوچھنے لگے کہ بھائی ایسی بات کیا ہے کہ ابھی تم منع کیا تھا اور خدا گئے. بس اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے خواب دیکھا کہ ہم کربلا گئے ہیں. اب کربلا گئے تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جائیں زری کے قریب، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ وہ جو ہے چند کتے سامنے سے آئے اور آنے کے بعد ہمیں گھیر لیا. ہم آپ کو جو ہے مکمل پورا بتانا پڑے گا، جانے نہ دیے، پورا بتائیے. کہا لیکن جب تھوڑا ہم قریب، یہ جو رسول ترک تھے یہ خوش ہو گئے. کہا کہ ہم جو ہے یہ کہا کہ اب مجلس میں نہ آنا، تو جب ہم گھر پہ آئے تو ہم تو کم سے کم جو ہے آپ یہ ادھر ادھر جو ہے نا بھٹکتے رہے باہری صحیح. تو اب آپ دیکھیں کہ پھر جو ہے اب ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کس قدر جو ہے نا توبہ کیا، استغفار کیا، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا. ان کی قبر آج بھی ہے رسول ترک کے قم میں، ہے نا، اور لوگ جاتے ہیں ہے نا وہاں پہ فاتحہ پڑھنے، اور پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارا انتقال کب ہوگا، اور اس سے پہلے جو ہے نا تمام وصیتیں نصیحتیں کی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ حسین ابن علی کے بارگاہ میں جو بھی آ جائے. آپ دیکھیں کہ جناب حر علیہ السلام جو ہے پوری زندگی ہے نا ادھر تھے، لیکن چند لمحہ جو ہے پوری زندگی پہ بھاری ہو گیا. جب امام حسین کی طرف آ گئے اور کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، اور امام حسین نے انہیں معاف کر دیا. یہی جناب حر ہے کہ جو اللہ جامع فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا، یہاں تک لانے والے جناب حر ہے. لیکن جب شب عاشور پوری رات ٹہلتے رہے، اور جب بیٹے نے سوال کیا کہ بابا آخر وجہ کیا ہے، تو جناب حر نے کہا کہ میرے لال یہ سن رہے ہو کہ جو الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آئے پیاس کی جو آواز بلند ہو رہی ہے، یہاں تک لانے والے ہم ہیں. تو کہا کہ بابا کیا سوچا؟ کہا سوچنا کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو جس طریقے سے مجرم، اور کہا کہ آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دو، اس لیے کہ ہم حسین ابن علی کے سامنے. کہا کہ اے میرے لال، جب حسین کے پاس پہنچ جائیں تو بتا دینا. اور جیسے ہی چلے تو حر کے بیٹے نے تکبیر بلند کی. تو جناب حر نے پوچھا اے میرے لال، اللہ بڑا ہے، لیکن اس وقت جو تکبیر بلند کیا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بابا عباس آ رہے ہیں. پھر تکبیر بلند کی تو کہا کہ حسین آ رہے ہیں. جناب حر گھوڑے سے اترے اور فوراً جو ہے امام حسین سے صرف اتنا کہا، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کہ مولا ہم خطا کار ہیں، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ حر ہم نے بھی معاف کیا اور خدا نے بھی معاف کیا. ہاں آزادارو، آخر میں جب جنگ پہ جانے لگے جناب حر نے کہا کہ آقا بیٹے کو اجازت دیجیے، بس آخری فقرہ، کہا بیٹے کو اجازت دیجیے. حر کا بیٹا میدان میں گیا، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا. جب حر کے بیٹے نے آواز دی کہ بابا خبر لیجئے، جناب حر دوڑتے ہوئے گئے. جب جوان بیٹے کے پاس پہنچے تو حر نے کیا دیکھا
کہ ان سے پہلے امام حسین موجود ہیں، جوان بیٹا ہے، جناب حر جوان بیٹے کے پاس جھکے، امام حسین نے ہاتھ بڑھایا، کہا حر خبردار، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاش کو نہیں اٹھاتا۔ میں کہوں گا مولا ابھی آپ نے یہ فکرہ کہا، میں کہوں گا حر چند لمحے کے بعد آئیے، یہی حسین ہوں گے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، جنال علین عنایت فرما، پروردگار جو لا اولاد ہے اسے اولاد عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اوان ابصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم حبیب اللہ ابن سلطان علی مرحوم کے روح کو ایصال فرما۔ اللہ هب لنا وقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني بزيارتكم، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته۔